بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بی پازیٹیو چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اور محترم سامعین، پلیز ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے ارکان اسلام پر۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ توحید کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اور نماز اللہ پاک کی بندگی کرنا، گواہی دینا کہ اے رب العزت، بے شک تو ہی بندگی کے لائق ہے، تو ہی سجدے کے لائق ہے۔ محترم سامعین، نماز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں تقریباً 3 یا 4 کلاس میں ہوں گی جب میں نے اپنے علاقے کی مسجد میں یہ اس کی دیوار پہ لکھا دیکھا کہ تعجب ہے تمہیں نماز کی فرصت نہیں۔ تو محترم سامعین، وہ جو الفاظ تھے، وہ جو فکرہ تھا، وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا، لیکن وہ اس کی مجھے سمجھ نہیں تھی، کیونکہ نہ تو تقریباً ایجوکیشن لیول اتنا تھا، نہ ہی ایج لیول اتنا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اس بات کی سمجھ آ گئی کہ بے شک یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ ہو۔ محترم سامعین، خاص کر میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے معمولات زندگی میں اتنے کھو جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کام کام اور بس کام، اور کہتے کیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، جو کہ سب سے ضروری ہے۔ زندگی جو ہماری چلتی ہے وہ صرف اور صرف یہ جو سانسیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور اگر اسی امانت کے اندر ہم اللہ کو یاد نہ کریں تو یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے۔ ایک اور فکرہ جو کہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا وہ یہ تھا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اب یہ بھی وہ فکرہ تھا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت سے آپ جو چاہو گے، جو مانگو گے، جیسی امید رکھو گے، اللہ پاک آپ کو ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، کیونکہ میری زیادہ تر ان باتوں پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا رہبر، اللہ تعالیٰ سے بہتر رہنما کوئی نہیں، اللہ پاک سے بڑا رہنما کوئی نہیں، تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا رب العزت، مجھے یہ جو سمجھ ہے، یہ جو اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تو اسی طرح ایک تقریباً ٹی وی پہ کلپ چلا جس میں ایک چھوٹا سا انہوں نے کلپ چلایا ایک ویڈیو کی شکل میں، نماز کو لے کے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، فجر کی نماز اس کو نیند نے اتنا زیادہ اپنے آغوش میں لیا کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ خیر گھر سے باہر نکلتا ہے تو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، جلدی میں ہے تو کہہ رہا ہے چلیں ظہر کے ٹائم نہیں تو میں ظہر کی نماز عصر کے ٹائم پڑھ لوں گا۔ عصر کے وقت وہ پھر بیزی ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، چلیں مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ تو محترم سامعین، اسی طرح عشاء کی نماز پہنچنے تک تو جیسے ہی وہ گھر سے اپنے دفتر سے نکلتا ہے، گھر جاتا ہے، رات میں اس کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی خیر موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک اعلان ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اعلان کیا ہوتا ہے کہ فلاں نوجوان کا نماز جنازہ جو ہے وہ اس ٹائم پڑھا جائے۔ تو محترم سامعین، پھر مجھے سمجھ آئی کہ نماز پڑھو کہ اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے خاص کر یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ، ہمیں نماز کا پابند بنا اور ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرما، کیونکہ اللہ پاک اسے ہی توفیق دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ جب کسی گھر میں کوئی بھی فنکشن رکھتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں گھروں میں، کس کو دیتے ہیں؟ انویٹیشن ان لوگوں کو جن کو ہم اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہیں، جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اسی طرح اللہ پاک کا بلاوا آتا ہے اذان کی صورت میں، لیکن اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اسے ہی توفیق دیتا ہے جسے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔
جسے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری بندگی کر اور تیری بندگی مجھے قبول ہے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین اور سب سے خاص کر میری عزیز بہنیں، پلیز اپنی نمازوں کی پابندی کریں، بچوں کو بھی نماز کی طرف لگائیں، اور خاص کر یہ جو لیسن ہے یہ خاص کر ان لیڈیز کے لیے جو کہ گھر کے معمولات میں بہت مصروف ہیں اور نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جیسے ہی آپ میری ویڈیو سنیں گے اس کے بعد جو ہے اس کا رسپانس دیں گے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، قبول کرنا یا نہ کرنا اس آقا کا کام ہے، اس مالک کا کام ہے، ہمارا کام صرف بندگی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی راغہ نہیں جانے دیتا۔ اگر ہم کسی نیک کام کی نیت ہی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی نیت کرتے ہیں، ابھی ہم وہ عمل کرتے نہیں ہیں، صرف نیت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میری ہر ویڈیو میں اللہ رب العزت کی محبت کا اور اللہ رب العزت رحمان ہے یہ اور ایک نماز، ان دونوں کا ذکر لازمی ہوگا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہم روزے پہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ پلیز ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔